نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج حقوق والدین کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رب قدیر نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں کئی جگہوں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی تعظیم و توقیر، ان کی طاعت و فرما برداری اور ان کی خدمت کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا، اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھانا نرم دلی سے، اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ معزز ناظرین، دوسری جگہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیر کے لیے ہے، اور جو بھلائی کرو بے شک جو تم بھلائی کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں والدین کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ ایسے ہی متعدد جگہوں پر قرآن مجید میں اللہ نے والدین کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اب آئیے دیکھتے ہیں حدیث مصطفیٰ میں والدین کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدین وسخط الربی فی سخط الوالدین، یعنی اللہ کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ معزز ناظرین، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے خوش ہو جائے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو خوش رکھو۔ ماں باپ کو خوش رکھنا، ان کو راضی رکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ساری دنیا کو خوش رکھنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں لیکن والدین کے معاملے میں نہایت ہی لاپرواہی برتتے ہیں۔ اسی طرح لوگ دوستوں کی ناراضگی پر فکر مند ہوتے ہیں اور والدین کے ناراض ہونے پر ذرہ برابر احساس نہیں کرتے۔
افسوس تک نہیں کرتے۔ انہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سے سبق لینا چاہیے کہ والدین کی ناراضگی در حقیقت اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے، اور ان کو خوش کرنا در اصل اللہ رب العزت کو خوش کرنا ہے، اور جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے اس کو دونوں جہاں کی نعمتیں خوشیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاعت اللہ طاعت الوالد ومعصیت اللہ معصیت الوالد۔ والد کی اطاعت اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، اور باپ کی نافرمانی خدا وحدہ لا شریک کی نافرمانی ہے۔ اور دوسری جگہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی ہے معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں مشورہ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیری والدہ زندہ ہے؟ عرض کیا ہاں والدہ زندہ ہے۔ فرمایا، آقا صلی اللہ ہے معاویہ بن جاہمہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَلْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، اپنی والدہ کی خدمت کرو، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جہاد، معزز ناظرین، جہاد یقیناً بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اگر ماں گھر میں موجود ہے اور وہ اس حال میں ہے کہ اس کو خدمت کے لیے اولاد کی ضرورت ہے، تو چاہیے کہ اپنی اولاد کی خدمت، چاہیے اولاد کو کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے، اس کے قدموں کو چومے۔ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا ہے۔ جس طرح اللہ کی راہ میں جان دے کر جنت مل سکتی ہے، اسی طرح اگر کوئی اپنی ماں کی خدمت کے لیے اپنا مال، اپنا وقت، سب کچھ قربان کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا مستحق بنا دے گا۔ اور جنت ماں کے قدموں سے دور نہیں ہے، بلکہ قدموں کے نیچے ہے۔ خدا را اگر ماں زندہ ہو تو روز اس کے قدموں کو چوم کر جنت کی چوکھٹ کے چومنے کا مزہ لیتے رہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمت الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی اولاد جب بھی محبت کی نظر سے والدین کو دیکھے تو ہر نظر کے بدلے اللہ تعالی مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابہ کرام موجود تھے، عرض کیا رسول اللہ، اگر کوئی اپنی والدہ کی زیارت دن میں 100 بار کرے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا ہے اور نہایت ہی تقدس والا ہے۔ معزز ناظرین، ماں باپ کی دیدار کی فضیلت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ محبت بھری ایک نظر پر حج مقبول کا ثواب، اللہ اکبر،
حج مقبول کی جزا سوائے جنت کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر حج مقبول ہو گیا تو بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کی شکم سے پیدا ہوا ہو۔ گویا ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا گناہوں سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے اور جنت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ کاش کی آج کا مسلمان فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھتا اور محبت کی نظر سے ماں باپ کے دیدار کی سعادت حاصل کرتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو محبت کے ساتھ